بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی خدا کی مدد۔ وہ رات ایک خطرناک رات تھی جب امام علی علیہ السلام شہادت کے لیے تیار تھے۔ اس دن امام رات کو جلدی ہی رسول خدا کے بستر پر سو گئے تھے۔ 40 جوان ہاتھوں میں تلواریں لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے آئے، لیکن جب چادر ہٹا کر دیکھا تو وہاں پیغمبر اکرم کے بجائے حضرت علی علیہ السلام تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا، لیکن امام علی علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اور غصے میں ہی گھر سے باہر نکل گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جہاں آپ موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ غار کے دروازے پر مکڑیوں نے جال بن رکھا ہے تو وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ یقین ہو گیا کہ دشمن مکہ واپس لوٹ گئے ہیں تو وہ غار سے باہر آئے اور وہاں سے مدینے کی طرف چلے گئے۔ مدینے کے لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو سبھی لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ وہ سبھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس دن کے بعد سے اپنے شہر کا نام مدینۃ النبوی یعنی پیغمبر کا شہر رکھ دیا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ایک دن رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم لوگ خدا کے گھر کی زیارت کر رہے ہو اور تمہارے دشمن تمہیں پریشان نہیں کر رہے ہیں، تم لوگ قربانی کر رہے ہو۔ یہ سن کر سارے اصحاب بہت خوش ہوئے اور حج کے لیے تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے احرام کے لیے سفید کپڑے پہنے اور مکے کی طرف چلنے لگے، لیکن وہ لوگ مکے کے پاس ایک گاؤں حدیبیہ کے پاس پہنچے تو دشمنوں نے ان کا راستہ روک لیا اور انہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم صرف خدا کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکے والوں کے بیچ ایک ایگریمنٹ لکھا گیا اور ان کے بیچ آپس میں صلح ہوئی۔ مکے کے مشرکوں نے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس ایگریمنٹ میں لکھا گیا کہ ہر سال صرف 3 لوگ ہی حج کرنے آ سکتے ہیں اور اب ہمارے درمیان کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن اس ایگریمنٹ کے کچھ دن بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کچھ دشمنوں نے ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ شہر کو فتح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسلام کا لشکر مکے کی طرف چل دیا اور مکے کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے۔ مشرکوں نے جب اٹھتے ہوئے آگ کے شعلوں کو دیکھا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے قریش کے سردار ابو سفیان کو اس بات کی خبر دی۔ یہ سن کر ابو سفیان نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سپاہیوں سے کچھ دن کا وقت مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگوں سے کہو کہ اگر وہ امان چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں ہی رہیں یا خدا کے گھر میں چلے جائیں، تو ان لوگوں سے ہم کوئی مطلب نہیں رکھیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مکے میں وارد ہو گئے اور خدا کی مدد سے بغیر کسی طرح کی خون ریزی کیے ہوئے مکے کو فتح کر لیا۔ رسول اللہ نے اس بڑی کامیابی کے بعد سجدہ شکر ادا کیا اور پھر خدا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ بت جنہیں انہوں نے خدا کے گھر میں بیٹھا رکھا تھا، امام علی علیہ السلام نے انہیں گرا دیا اور خدا کے گھر کو ان سے پاک کر دیا۔ مکے کے لوگ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بہت سختی سے پیش آئیں گے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس بات سے سبھی لوگ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔
خدا کی مدد سے مکہ شہر کی فتح ہونے کے بعد لوگ اسلام کے دائرے میں آنے لگے۔ اس واقعے کو فتح مکہ یا فتح مبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔